پاکستان کی سیزنڈ پولیٹیشین اور سینیٹر شہری رحمان کا ایک ڈیزاسٹرس قسم کا انٹرویو یلدا حکیم کے ساتھ آپ سب نے دیکھا ہوگا، اور اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان کا پولیٹیشین بھلے سے کتنا ہی سیزنڈ کیوں نہ ہو، وہ بلنڈر کرے گا، جھوٹ بولے گا، کیونکہ جھوٹ اور بلنڈر اس کی نس نس میں رچا بسا ہوا ہے۔ اس انٹرویو کے حوالے سے آلریڈی میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ بہت کرٹیسزم ہے ٹورڈز شہری رحمان، ٹورڈز پاکستان، لیکن کئی ایسے اینگلز ہیں جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں اپنے ولاگ میں شیئر کروں۔ اس سے پہلے کہ وہ سارے اینگلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ان دونوں چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اور جس طرح کے ہم ڈیپ ڈاؤن اینگلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ اینگلز آپ کو بہت کم جرنلزم میں نظر آتے ہیں۔ اب جن اینگلز کی میں بات کر رہا ہوں، تو شہری رحمان کا آلموسٹ 13 منٹ کا انٹرویو تھا، جو ایک مقام پہ سارٹ آف شاؤٹنگ میچ بھی بنا، کیونکہ یلدا حکیم جو بہت سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، جو پاکستان کے حالات کو سمجھتی ہیں اور پاکستان کی بھارت اور افغانستان میں ٹیررزم کی انوالومنٹ کو بہت بریک بینی سے سمجھتی ہیں، تو وہ بہت گرل کرتی ہیں پاکستان کے پولیٹیشنز کو، نہ صرف پاکستان کے پولیٹیشنز کو، ان کا انٹرنیشنل افیئرز پہ بھی بہت کمانڈ ہے۔ اب جب خاص طور پر بات ٹیررزم کی ہوگی، تو پاکستان میں تو سفید جھوٹ بولا جاتا ہے، اور سفید جھوٹ بولتے بولتے وہ سچ بھی بول جاتے ہیں، جس کو میں کالا سچ کہوں گا۔ اور اس سفید جھوٹ اور کالے سچ کے بیچ پاکستان کی آرمی کے لوگ ہوں، پاکستان کے جرنلسٹ ہوں، سو کالڈ پاکستان کے لبرلز ہوں، اور پاکستان کے پولیٹیشنز ہوں، وہ سارے کے سارے ترنت پکڑے جاتے ہیں، فٹ سے پکڑے جاتے ہیں۔ اب وہ یہی اپنے اس 13 منٹ کے انٹرویو میں شاؤٹنگ میچ بھی کرتی رہی، یلدا حکیم کو روکتی بھی رہی، پھر یلدا حکیم کو بھی انہیں روکنا پڑا۔ اس سارے منظرنامے کے باوجود وہ یہ کہنے میں اب مجبور تھیں کہ جی اب پاکستان چینج کنٹری ہے، جیسے بلاول بھٹو بھی کئی جگہ پہ کہہ رہا ہے، اور ایک جگہ پہ اس نے کہا تھا جو میں اپنے ولاگ میں پیش بھی کر چکا ہوں، کہ ہم نے یہ والا ٹیررزم پہلگام والا نہیں کیا تھا۔ یہی باتیں پاکستان کے اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اب ہم چینجڈ ہیں۔ اب وہ چینجڈ کیسے ہیں، کن شبدوں میں وہ یلدا حکیم کے شو میں اپنی بات کرتی ہیں، میں اسکائی نیوز کے کرٹسی کے ساتھ، یلدا حکیم کی کرٹسی کے ساتھ ان کے شو میں سے ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ Until 2022, Pakistan is a changed country. It is a changed country you're now. telling We me are fighting terrorism. 2 years and ago you were keep taken on- off. You 2 keep years on ago. talking about the past. But because up until 2022, it's not, Pakistan it's is not a changed country. It is a changed country you're now. telling We me are fighting terrorism. 2 years and ago you were keep taken on- off. You 2 keep years on ago. talking about the past. But because تو سینیٹر شہری رحمان بار بار یہ بات کر رہی ہیں اس انٹرویو میں کہ مس یلدا حکیم، پاکستان ایک چینج کنٹری ہے، اب ہم ٹیررزم کے ساتھ نہیں ہیں۔ اچھا، جب یہ ٹیررزم کے ساتھ تھے، اور بائی دا وے وہ تو آج بھی ہیں، آج میں نے اپنے لائیو شو میں بتایا کہ کس طرح پاکستانی مائنڈ سیٹ ابھی کینیڈا میں پکڑا گیا پچھلے سال سپٹمبر میں، اور اس کو ریسنٹلی اسی ہفتے امریکہ ایکسٹرڈائٹ کیا گیا۔ تو کس طرح کی چینج ہے پاکستانی مائنڈ سیٹ میں یا پاکستان کے مائنڈ سیٹ میں؟ اور یہی بات یلدا حکیم بار بار ان سے کہتی ہیں کہ بھئی تم بات کر رہی ہو کہ ہم چینجڈ کنٹری ہیں، لیکن تم ابھی فیٹف میں تو 2.5-3 سال پہلے تھے، تم لوگ فیٹف کی گرے لسٹ میں،
تو کون سی چینج کنٹری ہو؟ پھر وہ کہتی ہیں کہ نہیں، اصل میں بھارت اب ٹیررسٹ کنٹری ہو گیا ہے. یہ اب پاکستان کے ہر پولیٹیشین کا، ہر ملٹری کے آدمی کا اب یہی پوائنٹ آف ویو ہے، وہاں کے میڈیا کا بھی، وہاں کی عام جنتا کا بھی، ایلیٹ کلاس کا بھی. یعنی انہوں نے ایک پاکستان میں ایک کانسیپٹ ہے جی ہم بیانیاں بنائیں گے، یعنی جو ریالٹی ہے، جو فیکٹ ہے وہ جائے بھاڑ میں، ہم بس اپنا بیانیاں بنائیں گے. تو اب وہ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ٹیررزم سے توبہ طائب کر چکے، اب بھارت ٹیررزم کے رستے پہ ہے. اور ساتھ ساتھ وہ منتیں ترلے بھی ہیں کہ بھارت کو ہم کہہ رہے ہیں کہ امن کی میز پہ آئے. اس پہ میرا ایک الگ سے ولاگ بھی آپ دیکھیے گا، جو منتیں ترلے ابھی پھر بلاول کر رہا ہے ہر جگہ، اور کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ سے ہم کہیں گے کہ وہ بھارت کو میز پہ لائے، امن کی میز پہ لائے. اچھا یہ بھی باتیں ہیں، ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بکنا ہے، ساتھ ساتھ بلاول کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی ٹیررزم بھی ہوگا اور بات چیت بھی ہوگی. اور پھر ان سب کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ بھئی ٹیررزم کی وجہ سے اب یہ جو انسیڈنسز ہیں ٹیررزم کے، ان کی وجہ سے بھارت ہم پہ حملے نہیں کر سکتا، کیونکہ بھارت نے 7 مئی اور 10 مئی کے بیچ جو حملے کیے ہیں، اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کس دوراہے پہ کھڑے ہیں، یا تو ٹیررزم کو چھوڑیں گے یا پھر بھارت کے حملوں کا سامنا کرنے. تو سچویشن ان کے لیے بڑی گمبھیر ہے، انٹرسٹنگ ہے. اور یلدا حکیم نے اپنے اس انٹرویو میں وہ بار بار ان سے پوچھنا چاہ رہی ہیں. صرف 13 منٹ کا انٹرویو ہے، آپ سکائی نیوز کے یوٹیوب چینل پہ جائیے، اس انٹرویو کو پورا دیکھیے. یہ انٹرویو در حقیقت انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا سامان فراہم کرتا ہے، لیکن میں نے اپنے انالیسس کے لیے اس انٹرویو میں سے 2-3 کلپ آپ کے لیے چنے ہیں ود دا کرٹسی آف اسکائی نیوز اینڈ یلدا حکیم. اور اب وہ بار بار کہتی ہیں شہری رحمان کہ جی بھارت ٹیررزم کر رہا ہے، ہم اب چینج کنٹری ہیں، اب ہم گرون اپ ہو چکے ہیں. یعنی وہ جو میں نے پیچھے کہا، سفید جھوٹ بولتے بولتے کالا سچ بھی ان کے منہ سے نکل جاتا ہے. یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا کہ سفید جھوٹ بولتے بولتے کالا سچ بھی ان کے منہ سے نکل جاتا ہے، اور کہتے ہیں اب ہم گرون اپ کنٹری ہیں، اب ہم ٹیررزم سے باہر ہیں. اور یہ کالا سچ بھی جھوٹ ہے، یہ گرون اپ بھی نہیں ہوئے، ٹیررزم سے باہر بھی نہیں ہوئے. صرف اس میں کالا سچ یہ ہے کہ یہ ٹیررزم پہلے کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، پہلے کا ٹیررزم یہ مان رہے ہیں. اسی انٹرویو سے میں یلدا حکیم کی کرٹسی کے تحت ایک چھوٹا سا کلپ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. The 80s, it's not the 90s. In 2022, you were on the grey list. So, in 2022, Sajid Mir, the guy who plotted the Mumbai attacks, was suddenly presented after being told that he was... But that is the relationship between the ISI and terror organizations. I take all your points. I mean, you're citing a long history of engaging with terrorism one way or the other, okay, either fighting it. But we have grown up now. تو یلدا حکیم ان سے کہتی ہے کہ بھائی کون سی تم باتیں کر رہی ہو کہ جی ہم اب گرون اپ ہو چکے ہیں، تم تو ابھی 2022 تک فیٹف کی گرے لسٹ میں تھے. پھر وہ کہتی ہے نہیں اب ہم گرون اپ ہیں، اب بھارت ٹیررزم کرتا ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ بھارت تو کبھی فیٹف کی گرے لسٹ میں نہیں گیا، تم ہی کئی بار گرے لسٹ میں جا چکے ہو، کون سی باتیں کرتے ہو. اچھا، دنیا کے جو گرلنگ کویسچنز ہیں بیسڈ آن گراؤنڈ ریالٹیز، وہ سننے کے باوجود بھی یہ ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ ان کی نس نس میں ہے، اور ان کی نس نس میں ایسے بھرا ہوا ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سچ ہے. یعنی اتنے یہ جاہل، ڈفر، کرپٹ لوگ ہیں کہ جھوٹ کو بھی جھوٹ نہیں سمجھتے، جھوٹ کو بھی سچ سمجھتے ہیں. اور یہ صبح و شام تماشے کرتے ہیں. ایسا نہیں کوئی ایک بار ہو گیا، کوئی 2 بار ہو گیا، کوئی 3 بار ہو گیا. یہ ہر بار کا ان کا منظرنامہ ہوتا ہے، اور پھر اس پہ انسسٹ کریں گے، لڑیں گے، شاؤٹنگ میچ کریں گے اور بک بک کریں گے. ماسٹر آف ڈینائل، اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہنے والے یہ لوگ، خاص طور پر
پاکستان کے یہ ایلیٹ، پاکستان کے یہ سو کالڈ لبرلز، پاکستان کے یہ ملٹری اشرافیہ، پاکستان کے یہ کرپٹ اور ڈفر پولیٹیشنز اور ان کے ڈفر جرنیلز، یہ ہے ان کا حال. اور دنیا کو یہ اب چونا لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستانیوں کو تو یہ چونا لگا ہی رہے ہیں اور چونا لگانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کہتی ہے کہ بھئی ہم نے ان کو کوئی آدھا گھنٹہ برداشت کرنا ہے، ان کا ایک جو انٹریکٹیو ڈسکشن سیشن ہے وہ اٹینڈ کرنا ہے. جو یہ بکتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں اور بتیرے کام ہے، دنیا کو اور کوئی 1 کروڑ بلکہ 1 کروڑ کیا بلینز اور بلینز مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آئے ہمارے دیشوں میں بک کی، انہوں نے 10 پاکستانی اکٹھے کیے، بڑی مشکل سے ہم میں سے یعنی ویسٹرن ورلڈ میں سے کوئی 1-2 لوگ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے سارے کے سارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پہ، پیچھے پاکستانی جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور یہ اردو میں باتیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سننے والا کوئی یورپین وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا. تو یہ ہے ان کا سین. اور اب وہ جیسا کہ کہہ رہی تھی یلدا حکیم کے اسی انٹرویو میں کہ بھائی چھوڑو میری جان چھوڑو، جان چھڑانا چاہ رہی تھی یلدا حکیم کے پروفیشنل جرنلسٹک گرلنگ ایٹیچیوڈ کو نہ سہتے ہوئے وہ یہ کہہ رہی ہے. پاکستان کی سیزن پولیٹیشین رہی ہے اور مطلب معاف کیجیے گا ابھی بھی پولیٹیشین ہے، سیزن سینیٹر ہے، منسٹر رہ چکی ہے، ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو دا US رہ چکی ہے، اور انگریزی بھی بہت اچھی بولتی ہیں. لیکن انگریزی اچھی بولنے سے آپ کو سچ بولنا تو نہیں آئے گا، آپ جھوٹ ہی بولیں گے. بھاشا سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ روسی بولیں، جرمن بولیں، فرینچ بولیں، انگریزی بولیں، عربی بولیں، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے جس بھاشا میں بھی آپ بول لیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. اب میں یلدا حکیم کی کرٹسی اور اسکائی نیوز کی کرٹسی کے ساتھ اسی انٹرویو میں سے ایک اور چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جب وہ ان کو کہتی ہیں یلدا حکیم کہ بھائی پاکستان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. ٹریک ریکارڈ بائی دا وے یلدا حکیم نے اگر یہ شو آج کیا ہوتا تو وہ شاید یہ بھی یاد دلاتی کہ ابھی ٹورانٹو سے بلکہ ٹورانٹو نہیں کہنا چاہیے، مونٹریال سے جو پاکستانی لڑکا شدید ٹیررزم کے چارجز میں ایکسٹراڈائٹ ہوا ہے، کینیڈینز نے اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا ٹو US. تو یہ تو آج کی کہانی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لڑکا حکومت پاکستان کے ساتھ لنک ہے، مگر حکومت پاکستان کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ضرور لنکڈ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. تو بہرحال ان کی کرٹسی کے ساتھ پاکستان کے ریکارڈ پہ جو باتیں کر رہی ہیں، ٹیررزم کا جو ریکارڈ ہے پاکستان کا، اس پہ جو وہ باتیں کر رہی ہیں، سچ بولنے کی کوشش کر رہی ہیں، کالا سچ ان کے منہ سے کچھ نکل رہا ہے. ذرا اور سن لیجیے. What Pakistan did in its past, meaning that it's okay, we reward India for bombing innocent people in one country, right? Raising the escalatory spiral, we reward India by saying, oh, Pakistan, you used to do that. You can't ever change, you can't be another country because we're going to keep talking about what you did. So Pakistan has completely cleaned its record, the tens of thousands of terrorists that existed in the country. Pakistan is fighting very hard to do that. تو شیری رحمان کہتی ہیں کہ بھئی دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت کو اس بات پہ لائسنس پاکستان کے اوپر اٹیک کا نہیں ملنا چاہیے کہ ہمارا ریکارڈ ٹیررزم کا ہے. یعنی کالا سچ منہ سے نکل رہا ہے کہ ہمارا ریکارڈ ٹیررزم کا ہے. اور جو پیچھے انہوں نے ٹیررزم کی تھی تب بھی نہیں مانا تھا کہ ہم نے ٹیررزم کی تھی، تب نہیں مانا تھا. اب کہہ رہے ہیں ہاں وہ سب ہم نے کی تھی، لیکن یہ والی ہم نے پہلگام والی ہم نے نہیں کی تھی. وہی چور والا معاملہ کہ جو آدھی چور پکڑا گیا اور پولیس نے اس کو چھتر لگائے تو اس نے کہا کہ نہیں جناب میں نے یہ چوری نہیں کی تھی، پہلی چوریاں میری ٹھیک تھی، تاکہ چور لیوریج لے سکے کہ وہ اپنی جان بچا لے، اور پھر جب کبھی چوری کرے گا تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے وہ والی چوری نہیں کی، لیکن جو ابھی پیچھے والی تھی وہ بھی غالباً میں نے ہی کی تھی. تو یہ ہے ان کا حال. اور پھر اس کے بعد ان کی انسسٹنس ہے دنیا کے سامنے کہ بھئی ہمارے ساتھ صلح کر لیں. دنیا کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھارت کے ساتھ امن کی میز پہ بٹھا دیں، ہم امن کی میز پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. اگر ہماری بھارت کے ساتھ صلح نہ ہوئی تو ہمارا تو بہت نقصان ہوگا ہی ہوگا، پوری دنیا کا نقصان ہوگا. یہ ایک میں الگ سے ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ بلاول بھٹو بار بار کہہ رہا ہے اور پھر اس نے کہا ہے
تو یہ ان کا پورا معاملہ ہے. ابھی جے شنکر جی نے وہاں پہ برسل میں ہی غالباً کہا ہے کہ بھئی پاکستان سے ہماری شاید لڑائی نہیں ہے، ہماری ٹیررستان سے لڑائی ہے. تو انہوں نے پاکستان کا نام ٹیررستان رکھا ہے، اور وہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں اپنے سچے کھرے ایٹیچیوڈ کے ساتھ کرتے رہے، کیونکہ یہی سچ ہے، اور اس سچ کو ان لوگوں کو ماننا ہوگا. اگر یہ واقعی پاکستان کے ساتھ امن کی میز پہ بیٹھتے ہیں تو کچھ سچ تو یہ مان رہے ہیں، اس کو جسے کہتے ہیں کوڑا کٹ، پنجابی میں کہتے ہیں کڑوا گھونٹ بھر رہے ہیں دھیرے دھیرے کہ ہاں ہمارا ریکارڈ رہا ہے، ہمارا اسی طرح کا مسئلہ رہا ہے، اب ہم گرون اپ ہو گئے ہیں، یہ ٹیررزم ہم نے نہیں کیا. اور اگر ٹیررزم ہے بھی جو ہم نے کیا بھی ہو، تو اگر یہ ٹیررزم ہو بھی تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ بھارت ہمارے اوپر میزائل پھینکے تو اور کسی ٹیررزم کے ایکٹ پہ ہمارے خلاف جنگ کرے. نہیں، اب ہم دنیا سے یہ کہیں گے کہ ہمیں بھارت سے بچائے، کہ دنیا بھارت کو کنونس کرے کہ ٹیررزم تو ہوتا رہتا ہے، نیٹو ٹیررزم کو نہیں روک سکا، امریکہ نہیں روک سکا، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ٹیررزم تو ہوتا رہے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت ہمارے اوپر میزائل گرائے. یہ اب ان کا نیریٹو ہے، اور اسی نیریٹو میں اب یہ سفید جھوٹ کو مزید وائٹ واش کر کے بیان کرتے رہیں گے، اور اسی سفید جھوٹ کو وائٹ واش کرنے کے پروسیس کے دوران کالا سچ بھی، پارشل کالا سچ بھی ان کے منہ سے نکلتا رہے گا، اور پھر اپنے کالے سچ کو بھی یہ کالے منہ کی طرح آپ کے سامنے پیش کریں گے.